اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہ دن اتنی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو جمعہ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں، جس طرح کے سورۃ کہف کی تلاوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک قائم رہتی ہے، اور پھر ایک جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا وہ نور اسے قبر میں عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح جمعہ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے خیر و برکت والا رزق عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک اور بہت ہی آسان عمل شیئر کریں گے۔ یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اللہ الصمد۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، جب آپ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا، آپ کی پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کر دے گا، مقروض ہیں تو آپ کا قرض اتر جائے گا، اولاد نافرمان ہے تو اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، جادو جنات تویزات اسیب وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام افات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، کسی سے ناراضگی ہے تو ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ ان چند ایک فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔
کیونکہ بہت سے علماء کرام محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قبولیت کی جو گھڑی رکھی ہے وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ کم از کم آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اللہ الصمد کا ورد کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں یا اس سے زائد مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کا تصور رکھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ یہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے یا تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر مجھ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کر لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو اس لیے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو بھی پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔